یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی۔ آپ سب خوش ہیں؟ آمین۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہلیلویا۔ اپنے وعدے کے مطابق یہاں پہ موجود ہے، اس کے وعدے سب ہاں کے ساتھ ہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہونا پڑتا ہے ان کو۔ آج ہم جو بات سیکھنے والے ہیں، خداوند کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہ ہوں۔ آمین۔ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، خداوند کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر امید رکھتے ہیں، اس کلام کا انتظار کرتے ہیں۔ خدا بول چکا ہے، خدا آپ سے 12 دفعہ کلام کر چکا ہے، خدا آپ کے لیے بول چکا ہے کہ میں یہ کرنے والا ہوں تیری لائف میں۔ تو اگر وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، تو پھر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ آمین۔ آئیے بائبل مقدس میں سے زبور 130 اس کی 30 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سنے اور اس کے قبول کیے جانے پر خداوند سبوں کو برکت دے۔ آمین۔ آمین۔ اب دیکھیے ذرا، یہ خدا کی محبت ہے، اس کی یہ شفقت ہے، اس کی یہ قدرت ہے، اس کی نیچر کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہماری بدکاری کو حساب میں نہیں لاتا۔ اس روئے زمین پر بنی نوع انسان جو ہے وہ کس قدر ہر روز نئی نئی برائیاں ایجاد کرتا ہے، نئے نئے منصوبے ایجاد کرتا ہے، تو بھی خداوند کیا کرتا ہے، حساب میں نہیں لاتا، بلکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ہماری پشت کے پیچھے پھینک دیتا ہے اور پھر کبھی ان کو یاد نہیں کرتا۔ یہ خدا کی نیچر ہے کہ وہ انسان کے لیے ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کرے، ایمان لائے اور بچ جائے۔ وہ آخری لمحے تک جو ہے وہ ویٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر ہماری بدکاری خداوند نے سامنے لائے تو کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، بلکہ آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں اور پھر خدا کو کہیں کہ خداوند تو کیا کر، میری جانچ اور پڑتال کر اور مجھے دیکھ اور مجھے پرکھ، اور آپ یقین مانے شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ رحم کرتا ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ خداوند کا فضل ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لکھا ہے، اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکتا ہے؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں، یعنی کہ تو معاف کر سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں معافی ہے کہ تو اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تاکہ لوگ تجھ سے ڈرے۔ 5، میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے۔ میں خداوند کا کیا کرتا ہوں؟ انتظار۔ اب دیکھیے ذرا، خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ انسان کرتا ہے کیا؟ انسان مانگتا ہے، چلو انسان نے مانگا، خدا نے اس کی آواز کو سن بھی لیا، اس کو جواب بھی دے دیا، بتا بھی دیا، کسی خادم کے وسیلہ سے بول بھی دیا کہ یہ تیرے لیے ہوگا، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے، انتظار نہیں کرتے، ویٹ نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟
ابھی خدا نے کلام کیا تو کل ہی پورا ہو جائے، ابھی ہو جائے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی اسی وقت ہو بھی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں یاد رکھیے، آپ کی اگر برکت بڑی ہے تو پھر اس کے لیے ٹائم بھی تو اتنا ہی بڑا چاہیے نا. اب دیکھیں ذرا، خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا کہ وہ تیرے سلب سے پیدا ہوگا، وہی بہت ساری قوموں اور قبیلوں کا وارث بنے گا، وہی میراث اس کی ہوگی، میراث اسی سے چلے گی، اسی سے تیری نسل چلے گی. خدا نے کلام کر دیا ہے. شادی کو کتنے سال ہو چکے ہیں اور پھر ایج کتنی ہو چکی ہے. آپ دیکھیں ذرا، خدا نے کلام بھی کر دیا تو پھر بھی کیا ہے، انتظار کرنا چاہیے نا. اب خدا کا تو یہ منصوبہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی اسے کہے کہ تو دوسری شادی کر لے، اور وہ شادی کر لے اور پھر اس سے اسماعیل پیدا ہو. خدا نے تو کہا تھا وہ تیرے سلب سے ہوگا. شادی ہو گئی، پھر شادی بھی ہو گئی. آپ دیکھیں ذرا، راجا کی ٹائم دیتا ہوں دس ٹائم ہر سنڈے میسج پابندی پہلے سمجھایا کرو کچھ کہ ٹائم تھوڑا جہا چینج کر لو. خدا میں برکت دے گا. انہوں بھی جڑا تین فون کرنا کہ کر دیے تو خدا ہی بہتر جانا جی. ٹائم چینج کرو. اب دیکھیں ذرا، خدا نے کلام بھی کر دیا، خدا نے بول بھی دیا ہے. آپ کیا کرنا چاہیے؟ جب خدا نے بول دیا، جب خدا نے آپ کے لیے کلام کر دیا ہے تو پھر ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کیجیے، صحیح وقت پر انتظار کیجیے. اور خدا جو ہے اس کلام کو صحیح وقت میں پورا کرے گا، وقت سے پہلے پورا نہیں ہوگا. خداوند کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہ ہوں گے، بلکہ کیا لکھا ہے، وہ تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، وہ تقویت پائیں گے. اب دیکھیں ذرا، میں کئی دفعہ یہاں پہ بتا چکا ہوں کہ آپ جب ٹریفک چل رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک ہوتی ہے تو سگنل چلتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. ریڈ بتی چلتی ہے، جلتی ہے تو پھر کیا چلنا شروع کر دیتے ہیں. ریڈ بتی جلے تو کیا ہوتا ہے، سٹاپ کیجئے، انتظار کیجئے، ویٹ کیجئے صحیح وقت کا. اگلی بتی جلنے کا. جب اگلی بتی جلے تو پھر کیا کرنا ہے، ریڈی ہو جانا ہے. پھر اس سے اگلی بتی جلے تو پھر چلنا ہے. اس کا مطلب ہے اگر اس دنیا کے اندر رہ کر ٹریفک کے قوانین کو ہم فالو کرتے ہیں تو پھر خدا کے بھی قوانین ہیں، خدا کے بھی قانون ہے. خدا نے کلام کر دیا، خدا نے آپ کے لیے بول دیا ہے، خدا نے اس کو پروف بھی کر دیا، کسی دوسرے خادم کے وسیلہ سے آپ کے لیے بول دیا. تو پھر کیا کیجئے، اس کا ویٹ کیجئے، انتظار کیجئے، کیونکہ اس کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. اب دیکھیں ذرا، خدا نے 12 دفعہ جب کلام کر دیا ابراہیم سے، انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، بے شکایت بھی کرتا ہے. وہ اس کلام کو بھول بھی سکتا ہے، اس کلام کو رد بھی کر سکتا ہے، اس کلام کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کلام کو قبول کر کے عمل بھی کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی بار بار کیا کہہ رہا ہے ابراہیم، میں تو بے اولاد مرا جا رہا ہوں. پھر بھی خدا نے پھر فرشتے کو بھیجا کہ جا اسے بتا دے. اس کے بعد پھر خدا نے دیکھ میں ایسے ہی چلا جاؤں گا. خدا نے کہا خیمے سے باہر نکل اور پھر تجھے بتاؤں گا. اب پھر خدا نے کلام کیا، فرشتے بار بار آیا، خدا بار بار بول رہا ہے، ابھی ویٹ ہو رہا ہے. اور اب دیکھیں جتنا زیادہ اگر ٹائم کا پیریڈ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو پھر برکت بھی اتنی بڑی ہے جی. اسحاق خدا نے دے دیا اور پھر اس سے قومیں اور قبیلے بنی، اس سے پھر نبی اور رسول پیدا ہوئے، اسی سے پھر یسوع مسیح آئے. خدا کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برکت بڑی ہے تو پھر ویٹ بھی اتنا ہی کرنا پڑے گا. انتظار بھی کیجیے، انتظار کرنا سیکھیے. اگر انتظار کرنا سیکھیں گے تو پھر آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. خدا کے انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. ایک بیوہ عورت بے رحم قاضی کا انصاف لینے کے لیے بار بار اس کے پاس جاتی ہے، ویٹ
کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، جاتی ہے، ویٹ کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، جاتی ہے، ویٹ کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، اور پھر آخر اس کا انصاف ہو ہی جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ خدا کے پاس جائیے، ہر روز جائیے، انتظار کیجئے، ویٹ کیجئے۔ اب آگے جا کر پڑھے تو پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ انسان جیسے صبح کا ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے بے چینی سے، وہ کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ جو رات کو صبح کا ویٹ کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر انتظار میں ہے، کہ میں اس سے بھی زیادہ بھوکا اور پیاسا ہوں۔ انتظار کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے، بے چین ہے اس کے انتظار کی، حد ختم ہو رہی ہے۔ ہم کتنا ویٹ کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ لو جی، فادر صاحب نے کئی بار دعا کی تھی، کئی بار دعا کی تھی، کوئی بھی نہیں جواب آ رہا۔ اسی کئی بار باتاں چ گئے ہیں، کئی بار اسی شفائی عبادت چ بھی گئے ہیں، کروسڑ بھی ویکھے نے، سیمینار بھی ویکھے نے، ساڈا تو کچھ بھی نہیں مسئلہ حل ہو گیا۔ انتظار، بے صبری۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ زبور 40 کے اندر کیا لکھا ہے؟ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی۔ کس پر؟ صبر سے۔ صبر سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظار، تد اس نے میرے تے رحم کر کے ترس کھا کر میری ساری آہوزاری اس نے سن لی۔ انتظار کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ انتظار کریں گے تو خداوند سنے گا، بے صبرے ہو جائے گا تو پھر نہیں سنی جائے گی۔ صبر سے آس رکھیے اور خداوند کا ویٹ کیجیے، اور اس کا ویٹ کرنے والے، اس کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ خداوند ان کے دل کی امید کو پورا کرے گا۔ خداوند ان کی آس، ان کی مراد پوری کرے گا۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو مجھ میں مسرور ہے تو میں تیرے دل کی مراد، مطلب خداوند میں مگن رہنا ہے، اس کا ویٹ کرنا، انتظار کرنا ہے۔ میں ہمیشہ بتاتا رہتا حالات پر نہ تکیہ کرے، حالات پر کوئی توجہ نہ کرے، حالات پر توقع نہ کرے۔ حالات کیسے ہیں؟ خداوند چاہے تو حالات ایک پل میں ہی بدل دیتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں میں نے سکھایا نہیں تھا کہ یہاں پہ دیکھیں صاحب علیشہ نے پہلے بھی پروفیسی کی تھی نا بادشاہ کے سامنے کہ بھائی کال پڑ جائے گا، مر جاؤ گے، بھوکے پیاسے ہو جاؤ گے، خدا کا نام لو، خدا کے پاس آ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ہوا کیا؟ کال پڑ گئے، عورتوں نے اپنے بچے کھانا شروع کر دی۔ اب اتنا کال باہر کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ باہر دشمن ہے۔ علیشہ نے کیا کہا تھا کہ کل اسی وقت لوگوں کو وافر کھانا ملے گا، خوراک ملے گی، کوئی بھوکا نہیں رہ جائے گا۔ ہاں جی، انتظار کرنا چاہیے۔ وہ بے صبرا بھی بیٹھا، خدا دے کلام تے نہ بھروسہ کرنا کہ اگر خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی کھول دے تو بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ حالات تھے نا، وہ حالات کو دیکھ رہا تھا کہ حالات اس قدر سنگین ہے، حالات اس قدر خراب ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ علیشہ نے کیا کہا؟ تو دیکھ سکے گا پر آ نہیں سکے گا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کل ایسا ہی ہوگا۔ اور کل ہوا ایسا کہ نہیں؟ خدا نے ایک پل میں حالات کو بدل دیا کہ نہیں؟ اس چکر کو ختم کر دیا کہ نہیں؟ خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا کہ نہیں؟ علیشہ ویٹ کر رہا، انتظار کر رہا تھا کہ خدا بند ایسا کر سکتا ہے، کرے گا۔ وہ کرتا ہے۔ اس کے پہلے بھی بڑے بڑے اس کے معجزے تھے، پہلے بھی اس کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوئے۔ اگر آپ کی زندگی میں پہلے بڑے بڑے کام ہوئے تو پھر ویٹ کیجئے کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے وہ میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر بولتا ہے میرے لیے کرتا ہے آلریڈی۔ وہ کہتا ہے کرتا آیا، اب بھی کرتا ہے، وہ میرے لیے آلریڈی کرتا آیا ہے، وہ آلریڈی میرے لیے کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں معجزہ نہیں ہوا آج تک؟
ہے کوئی بھی نہیں ہوا ہے کوئی ایسا؟ تو کتنے لوگوں کی زندگی میں موجے ہوئے ہیں؟ سب کی زندگی میں. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ انتظار کرنا چاہیے, اس کے کلام پر اعتماد کرنا چاہیے. خدا نے پہلے بھی میری زندگی میں موجے کیے, اب بھی کرے گا, آنے والے دنوں میں بھی کرے گا, ہمیشہ کرتا رہے گا. لیکن اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی. اس نے مجھے ہولناک گھڑے اور دلدل کی کیچڑ سے نکالا. اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی. اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا. کہتا ہے کہ میں اس دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا, کیچڑ میں پھنس چکے تھے میرے پاؤں, اور کیا کیا میں صبر سے آس کر رکھا تھا کہ خداوند کیا کرے گا, مجھے یہاں سے نکال لے گا, میرے پاؤں یہاں سے نکالے گا, اس دلدل سے, اس کیچڑ سے نکالے گا, اور میرے قدم کہاں پہ رکھے گا؟ چٹان پر. تو کہاں پہ رکھے میرے قدم؟ اس نے چٹان پر رکھے, اور پھر ایک نیا گیت بھی میرے منہ میں ڈال دیا. اسے یاد رکھے, جب خداوند آپ کی زندگیوں میں بوجھ سے کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہوتے ہیں وہ نیا گیت ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں خداوند تیرا کیا ہو, شکر ہو. میں بڑا خوش ہوں کہ خداوند نے میری زندگی میں کام کیا. یہ نیا گیت, ایک نیا لفظ خدا نے آپ کے منہ میں ڈال دیا, وہی نیا گیت ہے. آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, ان شکر گزاری کے الفاظ کو بول کر وہ گیت بڑھا سکتے ہیں, جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے ذرا, جب بنی اسرائیل قوم ان کے مصر سے نکلی تو مریم نے گایا نہیں گیت؟ ایسا ہی ہے نا. رات کو میں یونا کے بارے میں بتا رہا تھا. یونا جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھا تو اس وقت وہ ایک گیت ہی گا رہا تھا, ستائش کر رہا تھا خدا کی. میں تو یہ سمجھاتا تھا کہ میں پھر دوبارہ ہیکل میں نہیں دیکھ سکتا ہوں, میں پھر تیری نجات کو نہیں دیکھ سکوں گا. میں یہ سوچ چکا تھا کہ اب نہیں میں زندہ بچوں گا, لیکن میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں نے پھر تیری نجات کو دیکھ لیا. میں پھر اس ہیکل کو دیکھوں, پھر سے میں زندہ ہو جاؤں گا. مچھلی کے پیٹ میں یہ سب کچھ کرنا ہے. ہم کتنا ویٹ کرتے ہیں, ہم کتنا انتظار کرتے ہیں. پاؤں کیچڑ میں ہے, پاؤں دلدل میں ہے, پہلے ہی غم ہے, پہلے ہی دکھ ہے, پہلے ہی مصیبتیں ہیں, پہلے ہی پریشانیاں اور ہیں. ہم اور زیادہ پریشانیاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں. غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا, ہم ان کے پیچھے بھاگنے شروع کہ نہیں چرچ تو میں چکو جو میرے لیے, چلو ادھر چلے. تو غم بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اسے یاد رکھیے, خداوند کا انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. اس کے خدا کے کلام پر توکل کیجیے. خدا کا بندہ کیا کہتا ہے, میں اس کے کلام پر کیا کرتا ہوں, توکل کرتا ہوں. جیسے ایک بندہ صبح کا ویٹ کرتا ہے, بے صبری سے انتظار کرتا ہے, ویسے ہی کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تیرے کلام کا کیا کرتا ہوں, انتظار کرتا ہوں. ہاں, صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے. اے اسرائیل, خداوند پر اعتماد کر. کس پر بھروسہ کر؟ اور اس پر بھروسہ کرنے والے کیا کبھی شرمندہ ہوں گے؟ نہیں. اس پر توکل کرنے والے کبھی شرمندہ ہوں گے؟ نہیں. اس پر توکل کرنے والے کبھی شرمندہ ہوں گے. اس کے کلام پر بھروسہ کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. اب دیکھیے ذرا, یہوشافط بادشاہ, اس کے زمانے میں بنی مواب, بنی عمون اور کوشعیر کے لوگ, یہ تینوں قوم, انہوں نے آپس میں پروپیگنڈا کیا کہ ہم یہوشافط پر چڑھائی کریں گے, اسرائیل پر چڑھائی کریں گے اور ان کو مار دیں گے. اب یہ تین قومیں اتنی زبردست قومیں ہیں, ان کے پاس رتھ ہے, ان کے پاس گھوڑے ہیں, ان کے پاس تلواریں ہیں, بھالے, برچیاں, سب کچھ ہے. انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا اور پھر ان کا محاصرہ بھی کیا, یعنی کہ ان پر اٹیک بھی کیا, ان کے سامنے بھی آیا. اور اب یہوشافط بادشاہ جو ہے, اس نے کہانوں کو بلایا, اس نے پرستاروں کو بلایا, اس نے خدا کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ آؤ عبادت کرتے ہیں خدا کی حضوری میں جاتے ہیں, خدا سے پوچھتے ہیں, خدا نے ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا. اور خدا نے کیا کیا, خدا نے کلام کر دیا کہ جو کچھ میں آپ بولنے والا ہوں, نبی جو کچھ بولے, اگر اس کا آپ انتظار کریں گے, اس کا ویٹ کریں گے, اس کلام پر بھروسہ کریں گے, تو آپ جنگ جیت جائیں گے, آپ شرمندہ نہیں ہوں گے. نبیوں کا یقین کرو, نبی جو کچھ بول رہے ان کا یقین کرو. اور نبیوں نے کیا بولا, نبیوں نے بولا کہ کل بھائی جنگ کے لیے نکلنا. اب دیکھیں ذرا, ان کے پاس بالے, برچیاں, سب کچھ ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو خدا نے کیا کہا کہ کل تم جنگ کے لیے نکلنا, قطاریں بنانا, اور کاہن آگے ہوں, پرستار آگے ہوں, وہ گیت گاتے چلے جائیں, پرستش کرتے چلے جائیں. یہی ان کے ہتھیار ہے. یہ بھروسہ تھا نا, خدا کے کلام پر بھروسہ, خدا کے منہ کی بات پر بھروسہ تھا.
اب یہ سوچتا نہیں ان کے پاس تو رائفل ہے، ان کے پاس تو بم ہے، ان کے پاس تو نیزے ہیں، ان کے پاس تو بالیں ہیں، برچیاں ہیں، دور سے فائر کر دیں گے، دور سے مار دیں گے، بالا دور سے چلا دیں گے، برچی دور سے چلا دیں گے، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایسے تھا نا، وہ حالات پر نظر نہیں کر رہے تھے کہ ان کے پاس بڑے راتھ، ان کے پاس بڑے گھوڑے، ان کے پاس بڑے فوجی جوان ہیں۔ وہ لوگ جو تھے وہ اس حالات پر توجہ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے توجہ کس پر کی؟ خدا کے انہوں نے خدا کے کلام پر توکل کیا، خدا کے کلام پر بھروسہ کیا، خدا کے کلام پر توجہ کیا اس نے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کل تم جنگ کے لیے نکلنا اور ستائش کرنا، نعرے مارنا، خداوند کو پکارنا، وہی تمہاری جنگ لڑے گا، وہ تمہارے آگے آگے چلے گا، جنگ وہ لڑے گا، تم نے صرف دیکھ رہا ہے کرنا کیا، قطاریں سیدھی رکھنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، پرستش کرنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، ساز بجانے ہیں، ایک طرف بالے برچیاں ریفل گن آتے تو اسی طرف واجے تبلے، ہاللیلویا۔ تو جنگ دیکھ لو کہ خدا کی ہے، کلام پر بھروسہ کیا انہوں نے۔ اگر وہ کلام پر بھروسہ نہ کرتے تو پھر یہ جنگ کبھی بھی جیت نہ سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، خدا کے کلام پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا۔ وہ جانتے تھے کہ خداوند پہلے بھی ہمیں کیا کر کے لے کے آیا، اس بیرہ کلزم سے نکال کر رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہی خدا ہمارے آگے آگے چلتا ہے، اس نے دن کو بادل، رات کو آگ کا ستون بن کر ہمارے آگے آگے چلا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم بیابان میں تھے، اس نے آسمانی من ہمیں کھلایا ہے، ہم دشمنوں کی قید کے اندر تھے، اس نے وہاں سے نکالا ہے، وہ اپنے پروں پر بٹھا کر ہمیں ملک موعودہ کے اندر لے کر اب بھی خدا جو ہے ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ پہلے بھی کرتا ہے، اب بھی کرے گا، وہ ہمیشہ میرے لیے کرے گا۔ اس لیے وہ جانتے تھے، ان کا بھروسہ تھا، توکل تھا۔ انہوں نے اس حالات پر نظر کرنا چھوڑ دی اور خدا کے کلام پر نظر کی کہ خدا کرے گا۔ ہوا کیا؟ جب جنگ ہوئی تو یہ بس ستائش کر رہے تھے، خداوند کی حمد کر رہے تھے، لیکن انہوں نے حسن تقدس کے ساتھ گایا، یعنی کہ جس طریقے سے خدا کی قدوسیت ہے، جس قدر خدا جو ہے وہ قدوس ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، اسی پاکیزگی میں انہوں نے آ کر پرستش کی، ویسی پرستش کی جیسا وہ ہے، اور جیسا وہ ہے انہوں نے حسن تقدس، یعنی ان کے ساز، آواز، راگ ایک جیسے تھے۔ اور جب ایسا ہوا تو لکھا کہ ابر چھا گیا، خدا کی حضوری، خدا کی قدرت چھا گئے، خدا کے کاہن خدا کی حضوری میں کھڑے رہنا، ایسے کہ لکھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ قومیں جو تھی آپس میں لڑ لڑ کر مر گئی، آپس میں لڑ لڑ کے ختم ہو گئی، اور یہ زندہ بچ گئے۔ کیا تھا؟ خدا کے کلام پر توکل، خدا کے کلام پر بھروسہ، انتظار کیا صحیح وقت کا کہ خدا میرے لیے کرے گا۔ انسان اتنا بے صبر ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتا۔ اگر خدا نے آپ کے لیے کلام کر دیا، بے شک وہ کسی خادم کے وسیلہ سے پروفیسی ہو چکی ہے، خواب میں، رویا میں خدا آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے، اس کلام پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، آس رکھیے، امید رکھیے خدا میرے لیے ایسا کرے گا۔ ایسا ہی ہوگا۔ حالات پر نظر کرنا چھوڑ دیں۔ حالات تو ایسے تھے کہ 3 قومیں اور ایک طرف ایک ہی قوم، حالات تو ایسے تو ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے خدا کے کلام پر کیا کیا؟ بھروسہ کیا، توکل کیا۔ وہ کہتا ہے اے میری جان خداوند کی منتظر ہے، اس کی منتظر ہے، بس اس کی منتظر ہے، اسی کے انتظار میں ہے کہ میرا خدا کیا ہے؟ انتظار کہتا کرو، اور انتظار کریں گے تو انتظار کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ یہ شرمندہ ہوئے نہیں ہوئے۔ کئی ایسے میریکل، کئی ایسے معجزے جو خدا نے لوگوں کے لیے کیے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پھر بھی۔ اب دیکھیں ذرا، داؤد کی جاتی جبیت کی جب جنگ ہوتی ہے تو ایک طرف کیا ہے؟ قدامت شخص، ایک طرف کیا ہے؟ جنگی مرد، ایک طرف کیا ہے؟ بچپن سے ہی جنگیں لڑتا ہے، قداور بھی ہے، اس کے پاس بالا، برچی، تلوار اس کے قد کے مطابق ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ایک چھوٹا سا بچہ جو دبلا پتلا ہے، جس کے پاس وہ تلوار نہیں ہے، جس کے پاس نہ وہ نیزہ ہے، جس کے پاس وہ برچی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ پتھر ہی ہے اور ایک فلاخن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں رب الفواج کے نام سے،
بھروسہ کس پر ہے؟ یہوہ خدا پر. توکل کس پر ہے؟ یہوہ خدا پر. وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے معجزوں کو، یعنی کہ جو کچھ اس کی لائف میں ہو چکا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں نے رچ کو اور میں نے شیر کو مارا ہے. میں نے رچ کو بھی مارا ہے، میں نے شیر کو بھی مارا ہے. ان کے گھر میں گھس کر ان کو مارا ہے، ان کی غار میں گھس کے ان کو مارا ہے. تو یہ بھی ان میں سے ایک ہی مانند ہوگا، رچ شیر کی مانند ہوگا. میں نے ان کو مار دیا تو یہ بھی میرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے. یاد رکھیں جو کچھ آپ کی زندگی میں خدا نے معجزے کیے ہیں پہلے، ان کو ضرور دہراتے رہیے.